جب یہ کشتی اور یہ درخت خود بخود نہیں کٹ سکتے ہیں، کشتی خود نہیں چل سکتی ہے، تو اتنا بڑا کارخانہ قدرت جو ہے، اتنی بڑی دنیا جو ہے، اتنی بڑی کائنات جو ہے، جس میں ہر چیز موجود ہے، موسم کا تغیر و تبدل ہے، دن اور رات کا اختلاف ہے، سورج اور چاند کا نکلنا اور روپوش ہونا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سرسبزی اور شادابی، یہ زمین کی مٹی کا اختلاف، انسان کی شکل و صورت کا اختلاف، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بغیر کسی خالق اور بغیر کسی کاریگر کے کیسے ہو سکتا ہے؟ خلافت عباسیہ کے خلیفہ منصور کے دور کا واقعہ ہے، جب نصف سے زائد دنیا پر اس کا حکم چلتا تھا۔ خلیفہ بہت ہی سخت گیر اور ساتھ ہی بہت ہی عادل تھا۔ دربار سجا ہوا ہے، خلیفہ خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہے، ساتھ ہی وزراء اور امرائے سلطنت اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کے علماء، فقہاء اور دانشوران بھی موجود ہیں۔ دربار میں سبھی داخل ہونے والے راستے کی طرف بار بار نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی آنے والے کا سختی سے انتظار ہے، شدت سے انتظار ہے۔ بالآخر وقت گزرتا ہے اور وقت کے ساتھ ایک عمر رسیدہ شخص چہرے پر متانت و سنجیدگی کے آثار لیے ہوئے پروقار انداز میں بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے اور آداب و سلام کے بعد دیر سے آنے کی معذرت پیش کرنے کے لیے درخواست کرتا ہے۔ درخواست قبول ہوتے ہی وہ اپنا عذر اس انداز میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، حسب معمول میں دریا پار گیا ہوا تھا، لیکن تاخیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی کشتی نہ مل سکی۔ میں اسی دوران وہاں پر موجود تھا، حیران و پریشان تھا، تاخیر ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو درخت موجود تھے وہ اپنے آپ کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، درخت کٹنے لگتے ہیں۔ کافی درخت جب کٹ چکتے ہیں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے تنوں میں تیار ہونے لگتے ہیں، صاف ہونے لگتے ہیں، اور میری حیرانی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے تختوں کی شکل میں تیار ہوتے ہیں اور بغیر کسی آلات کے اور بغیر کسی کاریگر کے وہ جو تختے تیار ہوئے تھے اور دیگر سامانوں کے ساتھ مل کر وہ ایک خوبصورت بڑی کشتی کی شکل میں تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کشتی دریا کے کنارے سے خود بخود آ کر لگ جاتی ہے، اور جب لوگ اس پر سوار ہو جاتے ہیں، میں خود اس پر سوار ہو جاتا ہوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کسی ناخدا کے بغیر وہ کشتی وہاں سے روانہ ہوتی ہے اور دریا کے دوسرے کنارے جا کر لگ جاتی ہے اور رک جاتی ہے۔ پھر میں وہاں سے اتر جاتا ہوں۔ اس طرح میں دریا تو پار کر لیتا ہوں، لیکن میری حیرانی اور پریشانی اور مزید بڑھ جاتی ہے۔ پھر میں اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے دربار کے لیے چلتا ہوں اور میں یہاں آ کر پہنچتا ہوں، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس طرح بغیر کسی کاریگر کے اور بغیر کسی آلات کے یہ کشتی کس طرح سے تیار ہوئی، درخت کس طرح سے کٹے اور یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا۔ جو ہی عمر رسیدہ بزرگ شخص خاموش ہوتا ہے، بادشاہ کے دربار میں حاضر شخص چلا اٹھتا ہے، یہ عذر لنگ کی کہانی بالکل ناقابل یقین ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی کاریگر اور آلات کے کشتی تیار ہو جائے، درخت کٹ جائیں اور پھر ناخدا کے بغیر کشتی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر لگ جائے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، میں نے آپ کے مہمان مناظر کا جواب دے دیا ہے کہ جب یہ کشتی اور یہ درخت خود بخود نہیں کٹ سکتے ہیں، کشتی خود نہیں چل سکتی ہے، تو اتنا بڑا کارخانہ قدرت جو ہے، اتنی بڑی دنیا جو ہے، اتنی بڑی کائنات جو ہے، جس میں ہر چیز موجود ہے، موسم کا تغیر و تبدل ہے، دن اور رات کا اختلاف ہے، سورج اور چاند کا نکلنا اور روپوش ہونا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سرسبزی اور شادابی، یہ زمین
کہ مٹی کا اختلاف، انسان کی شکل و صورت کا اختلاف، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بغیر کسی خالق اور بغیر کسی کاریگر کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے بزرگ نے مہمان مناظر کا جواب دیا، یعنی کہ یہ بزرگ جو دربار میں حاضر ہوئے تھے وہ حضرت نعمان ابن ثابت المعروف بے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو خالق کائنات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرنے والے کے چیلنج پر اس سے مناظرہ کرنے تشریف لائے تھے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا اور پورے دربار نے دیکھا اور بادشاہ نے دیکھا کہ جو ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرنے والا تھا وہ بادشاہ کے دربار سے تسلیم و رضا کا پیکر بن کر رخصت ہوتا ہے۔